الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام شرکائے محفل پاک 3 مرتبہ با آواز بلند بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ مل کر پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میں اس جامع مسجد اسلامک سینٹر میں حاضر ہوا ہوں اور میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں خطیب اہل سنت ترجمان مسلک حق علامہ قاری محمد امین چشتی السعیدی کا، کہ جن کی وجہ سے الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے یہاں بہارے ہیں اور قریباً تمام اہم مواقع پر یہاں عظیم الشان تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ حضرت قاری صاحب اور انتظامیہ مسجد تحسین اور آفرین کی مستحق ہے۔ میں قاری صاحب کا اس اعتبار سے بھی سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کو قدرے تبدیل کر کے اس خاکسار کی درخواست کو قبول فرمایا۔ اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں حضرت قاری صاحب کی بلا سے ہمارے محترم خلیفہ شہاب الدین صاحب بڑی رواں دواں انگلش تقریر فرمائی اور اس اپنی تقریر سے مسلک کا اس بات بھی فرمایا، الحمدللہ دلائل اور منطق کے ساتھ۔ میں حضرت نے جو وقت دیا میں اسی کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ آیہ مقدسہ جو تلاوت کی اسی کا ترجمہ انشاءاللہ اور اس سے متعلقات پر گفتگو کریں گے۔ مجھے آپ سے انتہائی دل سوزی کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کی پوری توجہ اور التفات اور آپ کی کامل سماعت اس خاکسار کا ساتھ دے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے۔
آپ کی پوری توجہ شامل حال رہے گی نا انشاءاللہ۔ پہلے تو آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد رب العزت ہے سبحان پاک ہے الذی وہ ذات اسرا بعبدہ جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، لیلاً رات کے تھوڑے حصے من المسجد الحرام مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف یا مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنے عبد کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بولیے ذرا، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات محترم یہ قابل ذکر تعداد ہے اور تمام اہل علم ہیں، اہل شوق اور ارباب ذوق ہیں، اور کسی مسجد کی میں ہونے والی تقریب یا اس میں ہونے والا دینی کام خطیب کا مرہون منت ہوتا ہے، وہی چلانے والے ہیں خطیب صاحب اپنے مقتدیوں کو۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو ایسے خطیب ملے، اور خطیب صاحب کی بھی محبتیں ہیں کہ آپ جیسے ان کو ساتھی ملے۔ اب ذرا غور کیجئے، سبحان پاک ہے، حضرات توجہ، اللہ کریم نے اس آیہ مقدسہ کو سبحان سے شروع فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے ہر عیب سے، ہر عجز سے، ہر نقص سے، ہر بے چارگی سے، ہر کمی و کوتاہی سے وہ ذات پاک ہے۔ اے کائنات کے لوگوں، اے ساکنان عالمین، خبردار، میرے محبوب کے معجزہ معراج پر لب کشا نہ ہونا، انگشت نمائی نہ کرنا کہ میرے محبوب نے خود سے جانے کا دعویٰ نہیں کیا، ہم نے لے جانے کا دعویٰ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کوشش کروں گا آیت کریمہ پر ہی گفتگو کروں۔ ہم نے لے جانے کا دعویٰ کیا، ہم لے گئے۔ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، الذی وہ ذات اسرا سیر کرائی۔ حضرات محترم، کیا آپ کبھی کہہ سکتی ہیں اپنے گھر والوں سے کہ ذرا 10 منٹ 15 منٹ انتظار کریں، ہم اسلامک سینٹر کی مسجد میں سیر کر کے آئیں؟ ایسا کہہ سکتے ہو؟ مسجد سیر کرنے کی جگہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ بولو بھائی بولو، ہم کہیں ہمارا ایمان متاثر ہو جائے، کوئی کہہ کہ جناب ہم خوشیہ مسجد میں، بھائی جو بھی اہل سنت کی مسجد ہے، چلو ہم فلاں مسجد میں آؤ، چلو یار ذرا چہل قدمی کر لیں، مسجد کی سیر کر لیں۔ حضرات محترم، ہم نہیں کہہ سکتے۔ سیر مسجدیں سیر گاہیں نہیں، عبادت گاہیں ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ آپ کو آپ کی سماعتوں کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ ہم نے اپنے عبد کامل کو سیر کرائی، مولا کہاں تک؟ کوئی پارک تھا، کوئی سبزہ زار تھا، کوئی پہاڑی مقام تھا، کوئی تفریحی نظارہ تھا؟ کہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم نے ایک قبلے سے دوسرے قبلے تک سیر کرائی۔ اور حضور کو مہینوں کا سفر تھا تب، اور اب بھی کوئی قریب نہیں ہے مکے سے مسجد اقصی، اب بھی قریب نہیں، تب تو مہینوں کا سفر تھا، مہینوں کا فاصلہ، مہینوں کی مسافت۔ اور ارشاد باری ہوا، ہم نے کعبے سے بیت المقدس تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ایک قبلے سے قبلہ اولا تک
اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ میرے مولا اگر قوموں کے قبلے مسجد حرام عالم اسلام کا قبلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بیت اللہ سرکار کی امت کا قبلہ، کیا حضور میں کوشش کروں گا مجھے بھول نہ جائے، میں قبلہ لفظ قبلہ پر بھی 2 منٹ کلام کروں گا، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، لیکن اس آیت سے انحراف نہیں کریں گے۔ سنیے، یہ قبلہ امت محمدیہ کا اور مسجد اقصی امم سابقہ کا قبلہ، پچھلی امتوں کا قبلہ، موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس، عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس۔ بھائی یہودی ہوں یا نصارہ اس قبلے کو اپنا قبلہ کہتے تھے اور کہتے ہیں، وہ قبلہ یہ بھی قبلہ۔ حضور توجہ سے، ادب سے توجہ کی درخواست کر رہا ہوں، میرے مالک تیرے محبوب نے ایک قبلے سے دوسرے قبلے تک سیر کی ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ حبیب کہ جس کی سیر گاہ قبلے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک قبلہ ایمان، قبلہ اولا، جس کی سیر گاہیں ہیں، اس رسول کی عبادت گاہ کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور غور فرمایا اس کی عبادت گاہ کیا ہوگی کہ یہ قبلے جس کی سیر گاہیں ہیں۔ اب سنیے قبلہ کسے کہتے ہیں حضور؟ علامہ صاحب کیونکہ صاحب علم و فضل ہیں، قبلہ کہتے ہیں مرکز توجہ کو۔ کسے کہتے ہیں؟ مرکز التفات کو قبلہ کہتے ہیں۔ قبلہ جس کی طرف تمام توجہ مبذول ہو جائے وہ قبلہ ہے۔ اب میں بڑی ذمہ داری سے، چونکہ جس ہستی کے قدموں میں ہم بیٹھے، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضرت والا کو بھی انہی سے نسبت بیعت ہے۔ غزالی دوران امام اہل سنت سیدی علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی چشتی صابری قادری رحمت اللہ علیہ۔ توجہ کرنا حضور، قبلہ مرکز توجہ کو کہتے ہیں۔ ہمارا قبلہ بیت اللہ، پچھلی امتوں کا قبلہ بیت المقدس، توجہ، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور، اور مقربین کا قبلہ عرش۔ توجہ کرنا، یہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ، پچھلی امتوں کا قبلہ بیت المقدس، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور، اور مقربین کا قبلہ عرش۔ میرے سرکار کا قبلہ اللہ کی ذات اور اللہ کا قبلہ مصطفیٰ کی ذات۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب آپ جہاں ہو ہماری نظر رحمت میں ہو، ہم آپ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ سجدہ کرنے والوں میں ہوتے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کائنات کی عبادت یہ ہے کہ اس کی نظر خدا پر ہو، اور مصطفیٰ کی عبادت یہ ہے کہ خدا کی نظر مصطفیٰ پر ہو۔ حضور پیارے، تو میرا قبلہ، میں تیرا قبلہ، قبلہ مرکز توجہ۔ اپنے بندے کو سیر کرائی، اب ہم اسرا تک تو آ گئے، اب بے عبدہی ہے، یہ بے عبدہی، یہ نفس ہے عبدہو، کیا نفس ہے؟ اس کا بندہ، خاص بندہ، توجہ، خاص بندہ۔ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ فرشتوں کو بھی کہا عباد مکرمون، وہ عزت والے عباد ہیں۔ فرشتوں کو بھی عبد کہا، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ فرشتوں کو بھی عباد کہا۔ حضرات محترم، کمال ہے، پوری کائنات کہے ہم اللہ کے بندے، اور وہ ذات جس سے اللہ خود فرمائے تو میرا بندہ، تو
اور کہے تو ہمارا رب، مگر وہ اکیلی ذات ہے کہ جس کو اللہ فرمائے فلا وربک، اللہ فرمائے اے حبیب مجھے قسم ہے تیرے رب کی، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے تیرے رب کی، انت لی وانا لکا، پیارے تو میرے لیے میں تیرے لیے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ تو ایک الگ داستان محبت ہے، حضور اپنے بندے کو سیر کرائی۔ میں سوچتا ہوں یہ کیوں نہیں کہا اسرا بے نبی، یہی اپنے نبی کو سیر کرائی۔ اللہ فرماتا اسرا بے رسول ہی، اپنے رسول کو سیر کرائی۔ یہ نہیں کہا اسرا بے نبی بے حبیب ہی، اپنے حبیب کو سیر کرائی۔ مولا یہ کیوں کہا اپنے بندے کو سیر کرائی؟ تو اس کا ایمان افروز جواب سنیے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے یہ جو معراج کا شرف دیا، یہ جو لامکان پر بلایا، یہ جو اتنا بڑا معجزہ دیا، یہ اس کے صفت ابدیت کا انعام ہے۔ جس کی ابدیت کا اظہار معراج ہے، اس کی محبوبیت کا اظہار کیا ہوگا؟ توجہ، یہ اس کی صفت ابدیت کا اظہار ہے۔ یا تو سرکار ساری ساری رات جاگتے رہتی ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، وہ نازک پاؤں، وہ پائے نازنین وہ سوج جاتے ہیں، اور آقا کھڑے ہیں عبادت میں، قیام طویل ہے، سردیوں کی طویل راتیں کٹ گئیں، عبادت ختم نہیں ہوئی، اور رب نے یہ کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے میرے پیارے قیام کچھ کم کر دے، اور اسے کہا عبادت کم کرتے ہو زیادہ کرو، اور اپنے حبیب سے کہا پیارے عبادت زیادہ کرتے ہو کچھ کم کر دو، کم عبادت کرو۔ پاؤں پر ورم آ گیا، عبادت کم نہیں کی، کہا میرے حبیب رات کا تھوڑا حصہ عبادت کرو، آدھی رات عبادت کرو، نہیں عبادت جاری ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حمیرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کائنات کے والی آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالتے ہیں، اس قدر آپ نے خود پر بوجھ ڈالا ہے عبادت کا، تو آقا نے فرمایا عائشہ میں اس اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس نے ایک یتیم کو کائنات کا تاجدار بنایا، میں اپنے اللہ کا شکر گزار نہ بنوں۔ حضور ایک نکتے کی بات، اور آپ جیسے اہل محبت نے مجھے بات کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، یا تو ارشاد تھا عبادت کم کر دو اور کچھ آرام بھی کیجئے، کچھ نیند، کچھ جاگنا، کچھ قیام، کچھ آرام، مگر سرکار نے عبادت کم نہیں کی، سوئے نہیں، عبادت جاری، جاگنا جاری۔ حضور توجہ کرنا، اور جب آئی ہے نا آج کی شب، اللہ آپ کا بھلا کرے، بولیے، جب آج کی رات آئی، یہی معراج کی رات، آج کی شب آئی، تو سرکار آغاز شب ہی میں بستر بچھا کر دروازہ بند کر کے لیٹ گئے۔ حضرت تعجب کی بات ہے کہ جب حکم تھا آرام کا تب تو جاگ کے راتیں گزار دی، اور جب آج جاگنا چاہیے تھا کہ جبرائیل آ رہے ہیں، 70,000 فرشتوں کی نورانی جماعت ساتھ ہے، اور جنت کا براق ساتھ ہے، اب تو سرکار کو تیار ہو کر لباس بدل کر دروازہ کھول کر انتظار میں بیٹھنا چاہیے تھا، نہیں، آج آقا آغاز شب میں لیٹ گئے، اور لیٹے بھی ایسے کہ بظاہر نیند کا تاثر ہے، بستر پر دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی۔ میرے آقا یہ کیوں؟ تو آقا یہ سمجھانا چاہتے ہیں میرے غلاموں میں کائنات کو بتا رہا ہوں، وہ جب
کھڑے کھڑے راتیں گزار دی، وہ ابدیت کا اظہار تھا، وہ نیاز کا مقام تھا، آج ناز کا مقام ہے۔ آج کائنات کو پتہ چل جائے کہ وہ کلیم تھے جو خود سے چل کر گئے، ہم حبیب ہیں، ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، ہم خود نہیں جا رہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے کہ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا۔ اور قبلہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب ارنی، مجھے دیدار کرا، جواب ملا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا ہم دیدار نہیں کراتے، یہ نہیں کہا، فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے۔ اور حضرات محترم اور مزے کی بات یہ ہے حضور، مزے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ کلیم کہے رب ارنی اور جواب ملے لن ترانی، اور آمنہ کے لال سے کہا جائے الم تارا الی ربک، اے حبیب کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ انہیں کہا جائے لن ترانی، انہیں کہا جائے ادنو منی، نہیں سمجھے، انہیں کہا جائے ادنو منی، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ حضور والا کہا آج ہم دنیا کو بتا دیں کہ وہ کلیم تھے جو جلووں کے طالب تھے، یہ حبیب ہے جس کے جلوے طالب ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت، خبر یہ لایا کہ اٹھیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ آپ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ آپ کے دیدار کا طالب ہے، اللہ آپ کے دیدار کا طلبگار ہے۔ اور حضور ایک شعر سنیے، کسی کو طور میسر، کسی کو عرش نصیب، جدا جدا ہے تجلی نظر نظر کے لیے۔ بھئی وہ کلیم اللہ ہے جو قدم رکھیں تو پہاڑی کو جبل طور بنائے، یہ حبیب اللہ ہے قدم رکھیں تو جبل نور بنائے۔ وہ کلیم ہے جو چلے تو ارشاد ہو فخلانا لئی انکا بالواد المقدس طوا، اتار دو جوتے یہ پاک وادی ہے، اور محبوب جائے تو فرمایا جائے نالین سمیت آؤ۔ حضرات محترم اب ذرا دیکھیے، میں اگر اس تفصیل میں چلا جاؤں تو آیت کا تو ترجمہ پورا نہ ہوگا نا، کہ اپنے بندے کو سیر کرائیں، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہم سفر کرتے ہیں، ہمارا سفر لمبا ہوتا ہے اور سیر چھوٹی، سرکار کے سفر چھوٹے، سیر لمبی۔ یہ مسجد اقصی تک نہیں، میرے نبی کی سیر تو مکہ سے لامکہ تک ہے، مکہ سے لامکہ تک ہے۔ حضور والا ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اب سرکار کس چیز پر سوار تھے؟ تب تو ان جدید سواریوں کا تصور تک نہ تھا، ان سواریوں کا کوئی تصور نہ تھا۔ سرکار اس سواری پر بیٹھے جو بجلی سے زیادہ تیز رفتار ہے، جو بجلی سے زیادہ سریع الاثر اور سریع الحرکت ہے، جو بجلی سے زیادہ طاقت والی ہے، آقا نے اس پہ قدم رکھا، تھا براق نبی یا کہ نور نظر، یہ گیا وہ گیا اور نہا ہو گیا۔ جہاں انسان کی نظر کی انتہا ہوتی تھی براق کا قدم پڑتا تھا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ سرکار نے اتنا فاصلہ کیسے طے کیا؟ میں چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو آپ کی آنکھوں میں چیز دیکھتی ہے نا، یہ نور ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ سفیدی کا نام نور نہیں ہے، سیاہی کا نام نور نہیں، قوت باصرہ نور ہے۔ ہم نے کئی ایسے حضرات دیکھے جن کی آنکھیں بالکل ہم جیسی، جیسے آپ کی ہماری آنکھیں ہیں،
بالکل دیکھنے میں ایسی، اور کوئی دھبا تک نہیں ہے، بالکل ایسی آنکھیں کھلی ہوئی، اور ہماری طرح وہ آنکھیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں، لیکن ان میں بینائی نہیں تھی چونکہ نور نہیں ہے۔ تو دیکھنے والی شے نور ہے، جس کو بصارت کہتے ہیں وہ نور ہے۔ یہ آپ کی آنکھوں میں نور ہے، اور یہ نور مادی نور ہے۔ اس آنکھ میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے، یہ دکھتی بھی ہے، آشوب چشم بھی ہو جاتا ہے، کبھی یہ متاثر بھی ہو جاتی ہے، کبھی دھول اور گرد سے یہ آنکھ خراب بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ کی آنکھ کے نور کا عالم ہے، اور اس کی رفتار کیا ہے حضور؟ اس کی رفتار ہے، آپ زمین پر کھڑے ہیں اور آپ نے آنکھ اٹھائی تو ایک نظر میں کروڑوں میل کا سفر اس نے طے کر لیا۔ ایک پل میں اس نے ستاروں کو دیکھا کہ نہیں؟ بولیے، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا۔ سورج پورے ارض سے کتنے کروڑ میل دور ہے، کروڑ ہا میل کی مسافتوں پر یہ نیر تاباں کرۂ ارضی سے دور ہے۔ حضور نہایت توجہ، آپ کی آنکھ کے نور کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں، ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں آپ کی آنکھ کا نور کروڑوں میل کا سفر طے کر لے، اور وہ ذات جس کو اللہ اپنا نور فرماتا ہے۔ کیا ہوگا؟ آقا چلے مسجد حرام سے براق پر سوار ہیں، اب براق دوڑ نہیں رہا، سمجھے براق اڑ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور بتا دیا کہ نبی مرتے نہیں ہیں، وہ اپنی قبور مطہرہ میں زندہ ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں۔ اس پر احادیث شاہد ہیں، اس پر احادیث شاہد ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں۔ حضرات محترم، کمال کی بات ہے، سرکار چلے اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ محرام ہوتا، آقا نے قائمون کیوں فرمایا؟ کیوں کہہ سکتے تھے یصلی فی قبرہ ہی، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، مگر کوئی کہہ دیتا موسیٰ علیہ السلام تو لیٹے ہوئے تھے، آقا نے ویسے سمجھ لیا نماز پڑھ رہے ہیں، بتایا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یصلی کے ایک معنی نماز پڑھنے کے ہیں، ایک معنی صلاۃ درود پڑھنے کے ہیں۔ ہمارے علماء نے کہا کہ میرے آقا نے بتایا کہ جب میں قبر موسیٰ علیہ السلام سے گزرا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، یا تو یوں کہیے وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے یا کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اور سرکار پہنچے مسجد اقصیٰ، آقا پہنچ گئے، کس پر پہنچے حضور؟ آپ کس پہ پہنچے؟ اچھا، یہ حضور یہ فرمائش آپ نے فرمائی ہے تو ہمارے حضرات سمجھ جائیں گے۔ چلیے، آپ نے فرمایا 5 منٹ سرائکی میں بھی خطاب کریں، اگرچہ وہ ہماری مادری زبان سرائکی ہے، اور آپ یہ اردو سن کر حیران ہوں گے کہ سرائکی زبان بولنے والا اردو بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چلیے وہ میں سنا دوں گا۔ حضرات، میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، اللہ اکبر، بڑی مہربانی حضرت۔ دیکھیے کیا کہہ رہے تھے ہم، قبر موسیٰ علیہ السلام سے گزرے، سرکار تو براق پر سوار تھے نا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پاک میں کھڑے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی سواری تھی؟ نہیں تھی نا، اور وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ، اور وہ نبی کی نماز ہے، ہماری آپ کی نماز نہیں ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ توبہ،
ہماری نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دے، ایسی پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز پڑھو کہ شاید پھر موقع نہ ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، رکوع کیا ہوگا، سجود کیا ہوگا، اگر رکعت دوسری بھی ہو، چلیے پہلی نہ صحیح، 2 رکعتوں والی نفل پڑھ رہے تھے، پہلی دوسری رکعت تھی، رکوع فرمایا، سجود فرمایا، پھر تشہد پڑھا ہوگا، دیر تو لگتی ہے نا، مگر قبلہ کمال ہے، موسیٰ علیہ السلام اسی وقت، سرکار اسی لمحے قبر موسیٰ علیہ السلام سے گزر کر مسجد اقصیٰ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سرکار سے پہلے موجود تھے، اور اکیلے نہیں ہیں، تمام نبی آپ کے استقبال کو کھڑے ہوئے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کھڑے ہیں۔ آپ نے براق کو باندھا، حضرت جبرائیل نے براق کو باندھا، اذان کہی۔ اچھا اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی، نماز فرض ہوئی معراج میں۔ ابھی حضرت بتا رہے تھے نا آپ انگلش میں کہ 50 فرض ہوئی، 5 بچ گئی، جو وسیلے کے قائل نہیں انہیں تو 50 ہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ 5 تو جو بچی ہیں اور 45 معاف ہوئی، یہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے معاف کرائی نا، اور اپنی قبر پاک سے آ کر شب معراج آقا کے راستے میں کھڑے تھے۔ یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے بھائی، ہائے موسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل نے اذان کہی اور تکبیر کہی، اب امام کون بنے؟ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی مگر نماز پڑھنی ہے، کس نے پڑھنی ہے؟ انہوں نے پڑھنی ہے جو امتوں کے امام ہیں، توجہ، جو امتوں کے امام ہیں، اور نماز وہ پڑھائے گا جو نبیوں کا امام ہے، ٹھیک ہے، جو نبیوں کا امام ہے نماز وہ پڑھائے گا۔ اب دیکھیں حضرت جبریل بولے آقا آفا کہا گردیدہ مہر بتاں ورزیدہ بسیار خوبا دیدام اما تو چیزیں دیگری، اس کا ترجمہ کیا بریلی کے شہنشاہ ہمارے پیشوا نے، اور میں یہی بولے سدرا والے کہ چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا، فرمایا وہ کمالی پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اچھا ماشاءاللہ ہمارے بہت بڑے مہربان اور جماعت اہل سنت کی بہت بڑی علمی شخصیت، اور آپ کے لندن میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ عبدالرزاق شاہ جی صاحب تشریف لائے، آپ کا تعلق بھی ملتان سے ہے، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا آنا میرے لیے بڑی تمانیت قلب کا باعث ہے۔ آپ سب کا ہمارے دل میں بڑا احترام ہے، حضور والا جبریل نے کہا نماز پڑھائیے، آقا نے نماز پڑھائی، میرا ایک جملہ ہے آپ کے التفات کا محتاج، اگر موسیٰ علیہ السلام، اگر جبرائیل علیہ السلام اس جواب کے لیے جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی موجود ہے، اس کی امامت کے لیے مصطفیٰ کریم سے عرض کریں اور کوئی نبی اعتراض نہ کرے، از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام جس کو جبرائیل عرض کرے آقا محمد مصطفیٰ آپ نماز پڑھائیں، اور وہ امام الانبیاء اپنے مصلی پر جس ابو بکر صدیق کو امام بنائے، سبحان اللہ، جس ابو بکر صدیق کی امامت پر امت کو جمع فرمائے۔ حضور دیکھئے اب نماز ہو گئی، یہ آج میں حضور بالکل سرائے کی عرض کرتا ہوں، اب مجھے تھوڑا سا چونکہ رخ بدلنے کے لیے ذرا ذہن بنانا پڑتا ہے، وہ شروعی میں میں اگر وہ دیکھیں سبحان اللہ میں کوشش کر رہا ہوں، حضرت نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے اور اس امتحان میں سرخرو ہوں گے، واہ واہ واہ، ہائے ہائے ہائے، ہاں
ان کیوں نہ جلائیں ہم بھی تو جلے اور کا الفت کا تب مزہ ہے دونوں ہو بے قرار دونوں طرف آگ برابر لگی اور اسی زمین میں شعر ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے کا جن کی اردو سرائکی میں شاعری ہے مگر انہوں نے اردو میں شعر کہا اور کمال کر دیا آج کے حوالے سے کہ تنہا فرید کو نہیں روح الامی کو بھی ہے خاک تیرے قدموں کی منہ پر لگی ہو جناب والا دیکھیے حضرت میرے آقا نے نماز پڑھائی اور براق پر قدم رکھا اچھا جلسہ معراج ہوا آج کی رات جلسہ معراج مسجد اقصی میں جبرائیل نقیب محفل مصطفیٰ کی صدارت اور خطاب تمام انبیاء کرام علیہ السلام آج کی شب جلسہ صدارت ہو رہا ہے یہ محفل معراج ہے ہر نبی اللہ کی حمد کر رہا ہے اپنی تعریف تحدیث نعمت کے طور پر اور مصطفیٰ کی تعریف پھر مصطفیٰ کریم کا خطبہ صدارت ہے آقا نے خطاب فرمایا میں جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں اور 5 منٹ سرائکی بولوں گا سرکار نے سب کو مصافحہ فرمایا نہایت قابل توجہ مصافحہ فرمایا اور ہاتھ ملا کر جب براق پہ قدم رکھا آقا ایک لمحے میں قدم رکھا براق پر اور آسمانوں پر پہنچے تو جن نبیوں کو پیچھے چھوڑا تھا وہ آپ کے استقبال کے لیے پہلے موجود تھے اور حاضر و ناظر کسی ہیں جنت میں بھی ہیں آسمانوں پر بھی ہیں مسجد اقصی میں بھی ہیں سرکار کا استقبال بھی کر رہے ہیں اب حضور جب پہنچے نا سدرہ پہ تو جبریل رک گئے وہ شعر ہے سرائکی کا صوفی فیض محمد دلچسپ تو آپ کو میں سرائکی سنا دوں تو آپ کو سمجھ آسی تھا اچھا جی میں تو سر جواب دیتے ہی سبحان اللہ جی میں جواب دیتے ہی میں سمجھ آسی ایسا ہی تھوڑا جا ذرا اچھی اچھی ذرا بیا سر حالا ہو جاتا ہائے ہائے وہ کہتے ہیں جبریل نہ رکدا صدراتے جے سبق صدیق تو پڑھ دیتا کہ سرکار فرمے دن جبرائیل تو در دوستی مخلصم یافتی انانم زے صحبت چرا تافتی میں تیرا مخلص دوست ہم تے میری دوستی کو کیوں چھوڑیا تے رستے میں میں کو کیوں چھوڑیا اگر یک سرے موے برتر پرم فروغے تجلہ بسو زد پرم سونا اگر ایک وال دے سرے برابر میں موتا رب دے نور تو سڑوے سا علماء دن جبرائیل چونکہ فرشتہ ہے نا فرشتہ نہ سردار ہے فرشتہ وچ محبت نہیں ہو دی ایک فرشتہ وچ عشق جذبے فرشتے کیا جانن محبوب کون ہے محب کون ہے وہ تا پاکن فرشتے دی بیوی بچے ہیں معاذ اللہ آل اولاد نہیں دوستی یاری نہیں عشق سوز گداز طلب تڑپ امن ہجر فراق وصال تو فرشتے پاکن صوفی لکھ دیں صوفی مطلب پوچھا ہے حضرت جی کیڑی حدیث ہے ساری قوم کو ہر حوالہ حدیث ہی تو بڑا مطلب دا ملتے اچھا ایک کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے بالا کو آدھے بخاری شریف وچ لکھے ہوئے کہ نماز یہ کرو اے مسلم شریف وچ لکھے ہوئے میں آکھیا کملیا بخاری شریف در نہ ہو گنے جے گزارت مصطفیٰ نال بخار نہ ہوئے اور مسلم شریف دا نہ ہو گنے صحیح مسلم دا جیڑا صحیح مسلم بھی ہوئے شریف بھی ہوئے صحیح مسلم شریف دا حوالہ ہو منگے جیڑا صحیح مسلم بھی ہوئے اور حضور شریف بھی اور ویسے کچھ سرائکی فرانسیسی زبان دا کوئی حصہ نہیں ایک کشمیری تے سرائکی اور پٹھواری میں بڑی مماثلت ہے پٹھواری ہند کو سرائکی کشمیری سبحان اللہ اچھا جبریل محبت تو پاکے علماء نہیں صوفیاء نے لکھے انہاں کہ اگر معراج دی رات جبریل دی جگہ ابو بکر صدیقوں میں نا جلن دی پرواہ نہ کرے نا نبی دا ساتھ ضرور دے دینا کیوں جبریل نہ رکتا صدراتے جے سبق صدیق تو پڑھ ویدا نہ اڑدا کھڑدا
راستے تعویز لکھا گل مڑ ویندا توڑے سدراتے معمور جو ہا پیا سڑدا بھجدا کڑ ویندا دلچسپ جکر صدیق ہوندا کدی نہ رکدا کٹھے چڑھ ویندا حضور اے ابو بکر سبحان اللہ میرے سرکار دی معراج ایک بیا جملہ اسا سنی حنفی اہل بیت کو منن والے صحابہ کو منن والے اسا ابو بکر صدیق دی الف تو گھر کے مولا علی دی یہ تک منن والے سبق بیا جملہ اسا اللہ تے الف تو گھر کے ولی دی یہ تک منن والے اسا ایک بیا جملہ تے والی اجازت میرے سرکار نانا ہیں حضرت حسین نواسے حضرت امام حسین نواسے سرکار نانا نانا او ہے جے کو معراج وچ نماز ملی ہائے 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 توجہ نانا جان او ہے جنہاں کو معراج وچ نماز ملی تے نواسا او ہے جے کو نماز وچ معراج ملی تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میں قبل آپ کو شکر گزار آپ کے لیے دعا گو آپ کی دعاؤں کا طلبگار انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی اللہ اس محفل کو قبول فرمائے آپ کی رزق میں مال میں جان میں برکت دے اور جنہوں نے ہماری بہنوں نے بھائیوں نے اہتمام کیا اللہ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے بڑی مہربانی